ارشاد فرمایا کہ علم، یادداشت، حافظہ اللہ کی مغفرت اور حکمت کے حصول کے لیے اللہ کے کون سے ناموں یا آیات یا مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حکمت دو چیزوں سے کھلتی ہے۔ عمر بھر سچ بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر ہمیشہ سچ بولتے رہو گے نا تو عمر میں ایک ایسا مقام آئے گا جب تمہیں جبراً جھوٹ بولنا پڑے گا۔ عین ممکن ہے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جبراً جھوٹ بلوایا جائے گا۔ تو جب کسی سچے آدمی کو جبراً جھوٹ بلوایا جائے اور نفرت کرتا ہو جھوٹ سے، تو اسے یہ خوشخبری پہنچنی چاہیے کہ تم انشاءاللہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ صدیقا نبیّا، ابراہیم علیہ السلام سب سے سچے یعنی بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے۔ انبیاء علیہ السلام تو سارے ہی سچے ہوتے ہیں، مگر مبالغے میں تعریف ان کی فرمائی۔ اور بخاری شریف میں کیا آیا ہے؟ انہوں نے اپنی اہلیہ کو اپنی بہن کہہ دیا، ستاروں میں دیکھا اور ان کی طبیعت ٹھیک تھی، اس کے باوجود کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ 3 چیزیں جو آئی ہیں نا، اس کا جواب آسان نہیں ہے۔ مودودی صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ میں بخاری کے راویوں کو جھوٹا مان لوں یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کہوں۔ کاش انہوں نے مقام صدیقیت پڑھا ہوتا تو انہیں اندازہ ہوتا کہ جو شخص سچائی پہ قائم رہتا ہے اسے جبراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اللہ اس امتحان سے اسے گزارتا ہے۔ ایک سچ اور ایک حلال کا رزق، 2 چیزیں۔ تیسرے اللہ کے وہ نام، یا علیم یا حکیم یا غفور یا شکور یا رحیم یا ودود، یہ جو جڑواں نام اللہ کے آئے ہیں نا سورہ ہود میں، اس کے علاوہ بھی ہم نے گنے ہیں، یہ کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ ایک سچ، ایک حلال کا رزق، ایک اللہ کے یہ نام، اور چوتھے کوشش کرنی چاہیے کہ 40 روزے مسلسل رکھے اور صرف حلال کا کھانا کھائے اور خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ حکمت کے دروازے، عقل کے دروازے اس شخص کی زبان پر کھل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چشمے جاری ہو جاتے ہیں اس شخص کی زبان سے جو شخص بھی 40 روزے رکھتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہمیشہ رمضان کے ساتھ 10-20 شعبان سے وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ چند ایک چیزیں۔